بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کو خدا سے دور رکھا جائے، مسلمان کو خدا کے قریب آنے نہ دیا جائے، مسلمان کو عبادت کرنے نہ دیا جائے، مسلمان کو شریعت پر چلنے نہ دیا جائے۔ یہ شیطان کی اولین کوشش ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان، کوئی خدا کا بندہ وہ شیطان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے، شیطان کے اس حربے کو ناکام بنا دیتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، تو پھر شیطان اس بندے کے پاس جو ہے ایک اور طریقے سے آتا ہے، اس پر حملہ جو ہے وہ شیطان کا پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آ کر وہ مسلمان اور ایک متقی اور پرہیزگار اور ایک نمازی کی عبادت کو ایک اور طریقے سے خراب کر لیتا ہے۔ مثلا شیطان سب سے پہلے ایک مسلمان کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک مسلمان نماز ہی نہ پڑھے۔ وہ ہر ممکن کوشش سب سے پہلے اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے مسلمان کے دل میں ڈالتا ہے کہ 4 نمازیں پڑھی ہے، ایک اگر نہ پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 دن نمازیں پڑھی ہے، ایک دن اگر آپ نے نماز نہ بھی پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی خیر ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، بعد میں پڑھ لینا، آرام سے پڑھ لینا، یہ کام ہے، اس کام کو ختم کر لینا، پھر کسی ٹائم قضا کر لینا۔ یعنی یہ مختلف حربے ہوتے ہیں۔ ان حربوں کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے، ایک نمازی کو وہ کیا کر لیتا ہے، نماز سے روک لیتا ہے۔ لیکن اگر اس مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور وہ شیطان کے اس حربے کو چلنے نہیں دیتا ہے، وہ شیطان کے اس حربے کو ناکام بنا دیتا ہے، وہ شیطان کی اس کوشش کو بیکار بنا دیتا ہے، اور اٹھ جاتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، تو چونکہ اس نے یہاں پہ شیطان کو ناکام کر دیا، یہاں پہ شیطان کی جو ہے وہ رسوائی ہو گئی کہ شیطان اس کو یہاں سے جانے ہی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے شیطان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی، رحمان اور خدا کی بات مان لی، تو اس کو اس بات پہ شیطان کو جو ہے بڑا غصہ آ جاتا ہے کہ میں نے ہر ممکن کوشش کر دی لیکن اس بندے نے میری بات نہیں مانی، اب آپ کوئی اور طریقے سے، اس نے نماز تو پڑھ لی لیکن اس کے نماز کا یہ ثواب کسی طریقے سے خراب کر لے۔ اب جب وہ مسلمان نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز کے بعد اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، ایک اور حربہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھ کے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اب شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے دل میں 2 باتیں ڈالتا ہے، وہ اس لیے تاکہ اس نے جو نماز پڑھی ہے اس کا ثواب کسی طریقے سے میں خراب کر دوں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو ہے بات، اور جو سب سے پہلا حربہ شیطان استعمال کرتا ہے 2 باتوں میں سے، 2 حربوں میں سے، 2 حملوں میں سے، جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس نمازی، اس عبادت گزار کے دل میں تکبر کا جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو ابھارتا ہے تکبر پر کہ دیکھو تم کتنے نیک ہو، تم نمازیں پڑھتے ہو، تم نے نماز پڑھ لی، اتنا بڑا کام کر دیا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس نماز پڑھنے پر اس نمازی کے دل میں تکبر ڈال دے۔ اب جب اس کی نماز پر نمازی کے دل میں تکبر آ گئی تو اس کا ثواب خراب ہو جائے گا۔ یا پھر دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تکبر تو نہیں ڈالتا ہے، یا اگر اس میں ناکامی ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسرا طریقہ یہ اختیار کرتا ہے، یہ حربہ استعمال کرتا ہے کہ اس نمازی کے دل میں ڈالتا ہے، دیکھو فلاں نے نماز نہیں پڑھی، دیکھو وہ فلاں بھی نماز میں نہیں آیا تھا، دیکھو وہ فلاں جو ہے وہ بازار میں گھوم رہا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھ لی، اور تم نے بھی نماز پڑھ لی، یعنی تم کتنے اچھے ہو کہ تم نے نماز پڑھی، باقی اتنے سارے لوگ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور تم نے نماز پڑھ لی۔ تو یہ حربہ جو ہے یہ بھی خطرناک ہے شیطان کا، دونوں طریقوں سے،
یعنی یا تو تکبر ڈال لیتا ہے اپنی عبادت پر، کسی اور کے ساتھ جو ہے اس انسان اور نمازی کا موازنہ نہیں کروا رہا ہے، ڈائریکٹ اس کے دل میں اپنی ہی نماز پر تکبر ڈلوا دیتا ہے، یا پھر کسی اور کے ساتھ دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک موازنہ ڈلواتا ہے کہ دیکھو وہ فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور تم نماز پڑھتے ہو۔ جب ایک نمازی کے دل میں یہ دو باتیں آ جاتی ہے کہ وہ اپنی نماز پر جو ہے وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، اترانے لگ جاتا ہے، اور اپنی نماز پر اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے قریب سمجھنے لگ جاتا ہے، تو یہ بھی ثواب خراب کر لیتا ہے۔ اور اگر کسی اور کو جو ہے وہ کم نظر سے دیکھنے لگ جاتا ہے اپنی نماز کے نتیجے میں، تو اس صورت میں بھی اس کا ثواب خراب کر لیا۔ اب ان دونوں طریقوں سے شیطان کے یہ جو دو حربے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان، کوئی نمازی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو نماز کے بعد اس کو دو کلمے ضرور کہنے چاہیے، اور وہ دو کلمے ہیں، ایک ہے الحمدللہ اور ایک ہے استغفر اللہ۔ جب مسلمان الحمدللہ اور استغفر اللہ کہہ دیتا ہے تو ان دونوں کلموں کے ذریعے، ان دونوں الفاظ کے ذریعے شیطان کے یہ دونوں حربے کہ اپنی نماز پر جو ہے وہ تکبر پیدا کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ موازنہ کر لیتا ہے، تو انسان کے یہ دونوں حربے اور دونوں حملے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور نمازی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ دو کلمے کہتا ہے تو شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کی چیخیں نکل جاتی ہے کہ ہائے، نمازی نے پہلے تو یہ یہاں مجھے رسوا کر دیا کہ میری بات ہی نہیں مان لی اور وہ نماز کے لیے آ گیا، اور پھر جب نماز پڑھنے کے بعد اس پر میں نے اپنے دو اور حربے استعمال کر دیے، تو اس نے ایک ایسے دو کلمے پڑھ لیے کہ ان دو کلموں کے ذریعے اس نمازی نے، اس عبادت گزار نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔